سب سے امپورٹنٹ چیز کہ رجب بٹ اب کیا کرنے جا رہا ہے، ولاگ آ گیا اور اس میں وہی باتیں ہوئی جو باتیں ہم نے بولی تھی. دروازے کی بجائے ندیم نانی والا کو لگ جاتی تو پھر کیا ہوتا. کیا یہ مرڈر اٹیمپٹ تھا؟ کسی کو چاقو مار دیتا جو اس کے ہاتھ میں تھا. مطلب اتنا یار سویت کیا کسی کو مروانے چلے ہو. آڈیو بھی میں نے سنی جس میں رجب جو ہے وہ کسی کو کنوینس کر رہا ہے کہ بھائی میں اگر آپ دشمنی چاہتے ہو تو یہ دورانی صاحب کو کیا اس نے. اچھا رک جانا تھا، رک جانا کہ یار کچھ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. یا فار ایگزامپل وہاں پر جیسے یہ باہر نکلا دو کالے اور کھڑے ہوتے، ہاں بالکل یہ پلاننگ ہو سکتی دو ہے. نیگرو اور کھڑے ہوتے لائیو آ کے انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد جو ایڈیٹرز بیٹھے تھے انہوں نے گنجا کیا، کسی کو ڈانس کروایا. رجب کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ جو بھی کرتا نا سب کے سامنے کر دیتا. بزنس بند ہو جائے گا، پھر آپ خود جیل میں بیٹھا ہوگا، کیا فائدہ ہے ایسا وہ فیو لینے کا. میں تو کہوں گا کہ اس معاملے کو رفع دفع کرے لیکن کچھ سبق مل جائے دورانی صاحب کو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. رجب بٹ نے ولاگ بنا دیا اور اس نے کلیئر یہ بات بولی ہے کہ خاور دورانی نے اس کے اوپر اٹیک کروایا اور کس وجہ سے کروایا وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. میں نے پہلے ویڈیو بنا دی تھی اور میں نے آپ کو سارا سنیریو بتا دیا تھا، لیکن ایک بات میں نے لڑکی کا نام لیا، رجب بٹ نے لڑکی کا نام نہیں لیا. آج ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا سا بات کریں گے اس اٹیک کے بارے میں، کیا ریزنز بنی، اس کی وجوہات کیا بنی، اور اس کے بعد پھر اب رجب بٹ کیا کرنے جا رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ رجب بٹ اب کیا کرنے جا رہا ہے. جب رجب بٹ پہ اٹیک ہوتے ہیں ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر بھی کی، سارا کچھ کیا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں رجب بٹ اب پیچھے نہیں ہٹے گا. اس نے پہلے چیزیں کی تھی لیکن جہاں تک ہماری انفارمیشن آ رہی ہے چیزیں مزید آگے بڑھیں گی. اب یو کے کا جو لا ہے وہ خود دیکھے گا کہ اس خاور دورانی کے ساتھ کرنا کیا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ بات سمجھ رہا ہے کہ رجب بٹ پیچھے ہٹ جائے گا یا صلح صفائی ہو جائے گی، حالانکہ کانٹیکٹس کیے گئے ہیں ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ، مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا گیا ہے اور مجھے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جی ہم نے حملہ نہیں کروایا یا ہم اس حملے کے پیچھے نہیں ہیں. لیکن ظاہری بات ہے یو کے اور ایک دم سے پتہ چل گیا کس نے کس کو کال کی، کون سا کیسے ہائرنگ ہوئی، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صاحب. شعیب صاحب ولاگ آ گیا اور اس میں وہی باتیں ہوئی جو باتیں ہم نے بولی تھی اور سیم باتیں بولی گئیں اور وہی سارا سنیریو ہے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے عثمان صاحب کہ ہر بندے کا نا اپنا ایک پاسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر کسی بھی شخص کا کوئی پاسٹ ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ اس پاسٹ کو چھوڑ کے آگے موو آن کر چکا ہے تو دوبارہ اس کو اس پاسٹ کی طرف مت لے کر آؤ. میں نے رجب کا ولاگ بھی دیکھا اور اس ولاگ کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے نا اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو یو کے میں رہتا ہے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، وہاں پر یہ جو کالے ہوتے ہیں یہ کیا سین ہے ان کا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے حرام زادے ہوتے ہیں کالے کہ ان کو آپ پیسے دو جو مرضی کام کروا لو. اچھا. میں نے کہا یار یہ آپ اتھنٹک کہہ رہے ہو؟ کہتا ہاں ایسا ہی ہے. میں نے کہا اس طرح ہے کہ رجب بٹ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، کہتا ہے ڈیفینیٹلی یہی پیسے دے کے اس کو استعمال کیا گیا ہے کالے کو. مطلب کسی کو بھی پیسے دے دو آپ اپنا. اچھا اگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان سے بھی زیادہ یو کے میں امریکہ میں کرائم ہے، زیادہ ہے. ٹھیک. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے جیسے یہاں پر کوئی ایک نیوز ہائپ ہوتی ہے، باقی اب گلی محلے میں جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ یو کے میں تو نہیں ہوں گی نا. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی اس ریشو جو ہے اگر آپ کرائم ریشو دیکھیں تو وہاں پر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر جو 95% وہاں پر کالے یہ کام کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ کالا گھر کے اندر گھس جاتا یا پھر وہ جو بوٹل اس نے بھری ہوئی وائن کی ماری تھی دروازے کی بجائے ندیم نانی والا کو لگ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ کیا یہ مرڈر اٹیمپٹ تھا؟ سر ڈیفینیٹلی وہاں کا جو رول ہے، جو لا ہے، وہ کوئی تھکڑ لا تو نہیں ہے، وہ کوئی نائجیریا کا یا اس کا کینیا کا لا تو نہیں ہے نا وہ. ٹھیک ہے. وہاں پر جس طرح انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا سر، آپ کے سامنے وہ جو پولیس، آپ نے ولاگ بھی دیکھا ہوگا، جو پولیس افسران وہاں پر موجود تھے، وہ جو ایک انہوں نے جو اپلیکیشن وغیرہ دی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی. جی میں نے دکھائی بھی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ اس پہ مہینے شہینے نہیں لگنے، یہ زیادہ سے زیادہ 4-5 دن کے اندر رپورٹ آ جائے گی کہ کون بندہ تھا ملوث. نہیں میرا سوال یہ کہ اگر یہ بندہ اندر گھر میں گھس جاتا تو کسی کو چاقو مار دیتا جو اس کے ہاتھ میں تھا. مطلب اتنا یار سویت کیا کسی کو مروانے چلے ہو. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنے اس کو پیسے ملے ہیں نا اس نے اتنا کام کیا. اچھا اگر مثال کے طور پر یہ 100% ان کے اوپر فل اٹیک ہوتا، میں تو اس کو اٹیک تو نہیں کہوں گا، ایک بزدلی ہے. ٹھیک ہے.
اگر 100% ان کے اوپر اٹیک ہوتا تو کبھی بھی اکیلا وہ نہ آتا, 2-3 آتے. اچھا سمجھ گئے میری بات کو؟ میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا, لیکن اس نے گھر میں گھسنے کی جب کوشش کی, ہاتھ میں چاقو, وہ بھی UK میں, اگر وہ اندر گھس جاتا اور چاقو مار دیتا پھر بندہ مر سکتا تھا نا. بالکل ہو سکتا تھا. تو پھر ایک قسم کا قتل کا اٹیمپٹ ہو گیا. اسی وجہ سے میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے پورے ولاگ کے اندر نا جو چیز نوٹ کی ہے کہ رجب کو پرائیویٹ کمپنی سے 2 بندے جو ہے گارڈ رکھنے چاہیے. تو گارڈ یار جب ایسا مشکل ٹائم آتا ہے تو کیا گارڈ پھر کام آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. اچھا یہ رجب کوئی بیوقوف نہیں ہے, اٹھ کے چلا گیا تھا باہر؟ نہیں, یہ تو میں حیران ہوں کہ اس بندے نے نا دوڑ کے جو ہے ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے. یہ پاگل نہیں ہے؟ یہ اصل میں وہ چیزیں کرتا ہے کہ جن کو نہیں کرنا چاہیے. یہ اصل میں پنجاب کے جو موسٹلی لڑکے ہیں نا جوانی میں اسی طرح. رجب میں کہتا ہوں کہ ایک بات میری لکھ لیں, یا جس بھی بندے نے کیا ہے, درانی صاحب شاید آپ سے بات چیت ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل کیا گیا مجھ سے. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا؟ نہیں. اچھا اس نے بھی نہیں کیا یا کسی نے بھی کیا؟ جس نے بھی کیا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اس نے نا اب شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیا, اب مرے گا وہ مرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب آڈیو بھی میں نے سنی جس میں رجب جو ہے وہ کسی کو کنونس کر رہا ہے کہ بھائی میں اگر آپ دشمنی چاہتے ہو تو. یہ درانی صاحب کو کیا اس نے. اچھا یہ درانی صاحب میں وہی درانی صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ جناب اگر آپ صلح کی طرف آتے ہیں دیٹس گڈ, اگر آپ دشمنی کی طرف آتے ہیں میں پھر بھی تیار ہوں. اب دونوں سینیریو کے اندر یہ بندہ نہیں ہٹے گا, یہ کنفرم ہے. سر بیوقوف آدمی ہے, یہ نہیں ہٹے گا. دیکھیں بیوقوفی, میں بیوقوف کیوں گا جو اٹھ کے لڑکے کو پکڑنے آپ باہر چلے گئے بھائی, کس لیے؟ اپنے دروازے بند رکھو. اسی ٹائم اپنے آپ کو سیو کرنا تھا, اسی ٹائم اٹھے جا کے سیدھا وہاں پہ گیا ہے. آپ نے دیکھا تھا نا, یہ تو رجب کے دوستوں نے اس کو پکڑا ہے, یہ باہر جا رہا تھا اس کے پیچھے. اصل میں ڈر نام کا کوئی اس میں ایلیمنٹ نہیں ہے, یہ چیز کنفرم. اصل میں یہ جو پنجابی ہیں نا, یہ پنجاب کے جو لڑکے ہیں جن کو میں پنجابی بولتا ہوں, پیور پنجابی, یہ بڑے دلیر ہوتے ہیں. یہ جب لڑائی جھگڑا ان چیزوں کا کرتے ہیں نا, اکثر آپ نے دیکھا سب سے زیادہ کرائم ریشیو اس ٹائم پہ پنجاب میں. کیوں لڑائی جھگڑے کا ریشیو کیوں ہے؟ اسی غصے کی وجہ سے. یہ غصہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس سینیریو میں یہ رجب اٹھا ہے نا, وہاں پر نا صبر و تحمل کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے تھا, رک جانا کہ یار کچھ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. یا فار ایگزامپل وہاں پر جیسے یہ باہر نکلا 2 کالے اور کھڑے ہوتے, ہاں بالکل یہ پلاننگ ہو سکتی 2 نیگرو اور کھڑے ہوتے, بہت بڑا مسئلہ بن جانا. آپ کو نہیں پتا کہ کتنے پاکستانیوں کے اوپر جو ہے وہ UK میں اٹیک ہوئے ہیں. بالکل ایسے. اور اب وہاں پر جو پاکستانی بزنس مین ہیں زیادہ تر جو ہے وہ اپنے ساتھ گارڈ رکھ کے پھر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا یہ درانی صاحب ان کا گولڈ کا بزنس ہے, جہاں پہ رجب موجود تھا وہاں سے 1 گھنٹہ کے فاصلے پہ تھا. اب یہاں پہ اب رجب کیا کرے گا, ایک تو اس نے FIR میں اس کو نومینیٹ کلیئر کر دیا, کلیئر یہ بات بولی ہے کہ خاور درانی میرے اوپر حملہ کیا ہے. دوسرا اس نے آ کے ولاگ میں بھی ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ کس طرح اس کی ایک لڑکی تھی, اس کا ماضی تھا. اب میں یہاں پہ ہم دیکھیں, ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات یہاں پہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مولوی صاحب کریں گے. ہمارا اسلام کی ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے. اگر رجب نے کچھ پاس تھا, کچھ غلط تھا, جو بھی تھا وہ جانے, علماء جانے, اللہ جانے, سیدھی سی جو بات ہے. باقی میڈیا کیمرے کے اوپر اگر وہ کچھ غلط کرے گا تو ہم پہ تو اس پہ بات کریں گے. اب یہاں پہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے یہ لگ رہا ہے, اچھا اس نے رجب نے بات بول دی ہے کہ پاکستان میں بھی میں دیکھ لوں گا, وہاں پہ بھی میں دیکھ لوں گا. یار پاکستان کا سب سے ٹاپ کا یوٹیوبر ہے اور تم اس کے ساتھ پنگا کر رہے ہو. اگر تجھے اتنا مسئلہ تھا تو اس لڑکی سے شادی نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کیوں بڑا ہے؟ یہ لائیو آئے ہیں نا بیگم کے ساتھ جو ہے نا, وہ جب لائیو آ کے انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد جو ایڈیٹرز بیٹھے تھے انہوں نے گنجا کیا, کسی کو ڈانس کروایا. ٹھیک ہے, یہ بات ان کو چبھی ہے. اس کی بھی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے ان کو سوشل میڈیا کا ایکسپیرینس نہیں ہے. جو تھوڑا بہت فہم لڑکی کے پاس ہے وہ بھی رجب کی وجہ سے. بالکل ہے, لڑکے کو ایکسپیرینس نہیں ہے. جب سوشل میڈیا پہ آؤ گے یہ چیزیں برداشت کرو گے آپ. ہمیں بھی کرٹیسزم آتا ہے اور ہم لوگ برداشت کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہمیں کرٹیسزم نہیں آتا. تو جب سوشل میڈیا کی آپ کو عادت نہیں ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ آ کے پنگے کیوں کر رہے ہو؟ پھر محمد تو نے لڑکی سے شادی کر لی, تیری بیوی ہے, تو بجائے اس کو مارکیٹ میں اس کو اچھال, تو اس کو رکھ, پیسے کی تیرے پاس کمی نہیں ہے, کسی چیز کی تیرے پاس نہیں ہے, تو اپنا سکون سے اپنی زندگی گزارے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرا جو پاس تھا وہ چلا گیا, اب آپ کی بیگم ہے, آپ جو مرضی کریں. آپ کسی سے شادی کرتے ہو وٹ ایور جو بھی آپ شادی کرتے ہو, اگر وہ اس کا ماضی تھا یا اس کی گرل فرینڈ تھی تو آپ نے اس کی گرل فرینڈ سے شادی کیوں کی ہے؟ میں بات کر رہا ہوں نا, کھل کے بات کرتے ہیں. پتہ بھی ہے جب ایک چیز, جب پتہ ہے پوری دنیا کو پتہ ہے, تو پھر آپ نے کیوں شادی کی؟ جب شادی کر لی ایسی لڑکی سے, اس کا مطلب ہے آپ کو بھی
فیم چاہیے، فیم چاہیے. میں آ رہا تھا اس طرح. وہی بات ہے نا، سارا فیم کا چکر ہے سر. بات پیسہ کما لیا درانی صاحب نے لیکن ان کو فیم نہیں ملا. آج جتنا ڈسکس ہوئے نا فیم، اب جب ان کو فیم ملا ہے تو ان کو تکلیف ہوئی ہے. جب ان کی ٹنڈیں ہوئی ہیں نا پھر ان کو تکلیف ہوئی ہے. لیکن رجب سے نا جو غلطی ہوئی ہے اب کوئی غلطی نہیں ہوگی. اب تو خیر نیکسٹ ٹائم کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے. اتنا اس کے ساتھ رگڑا اس کو لگ چکا ہے. ہمارا خیال ہے کہ اس میں ہم لوگ جہاں پہ بات کرتے ہیں رجب کی، دیکھیں کیمرے کے اوپر جس دن وہ غلط چیز کرے گا ہم بولیں گے 100% سر. بولیں گے. فیملی ولاگنگ کی بات تھی، ہم نے اس پہ بات کی، ہم نے اس میں اس کو غلط بولا، ٹھیک ہو گیا. اب جب کہ کیمرے کے اوپر جب چیزیں ٹھیک کر رہا ہے، اچھا پہلے کہتے کیا تھے بوٹی نہیں وہ کھاندے، پھر کہتے کیا تھے جی دوستوں کے ساتھ ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتا. اب کیا کر رہا ہے، اب جب وہ یوکے سے اپنا ولاگ بنا رہا ہے تو پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی یوکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، یہ کوئی وہ چچورا ہے، یہ کوئی آوارہ ہے. وہ ایک ولاگ کر رہا تھا نا، آگے آنے سے علی جا رہا ہے، پیچھے وہ جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جی سڑک پہ پھر کے ولاگ بنا رہا ہے. کیا کریں؟ تو یار یہ سمجھ نہیں آتی. بھیک مانگے خدا کے بندو یار. جو کام دیکھیں نا، میری بات سنیں، یہ جو کامیابی ہے یا فیم ہے نا، یہ آپ کو مرواتی ہے. ٹھیک ہے. رجب کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ جو بھی کرتا نا سب کے سامنے کر دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کامیابی کو تھوڑا سا پردہ رکھو. اب ہر چیز کو ایکسپوز کرو گے تو دشمنیاں تو بڑھیں گی، بالکل خام خواہ دشمنیاں بڑھیں گی. بالکل ایسی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، جن لوگوں کو آج تک ہم نے سلام بھی نہیں کیا وہ لوگ بھی جیلس ہیں، وہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب رجب کو بھی چاہیے کہ اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو سدھارے، اب دوبارہ اس طرح کی کوئی غلطی نہ کرے. اور نمبر 2 اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ رکھے وہاں پر. نمبر 3 اپنی جو کامیابیاں ہیں نا ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ چھپا کے رکھے. اصل میں ڈیلی ولاگ کرنا ہوتا ہے، چیزیں کچھ کرنی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ اب یہ بتائیں، ٹاپک پہ آتے ہیں نا، اب آگے ہوگا کیا. اب رجب تو بول رہے میں نے نہیں چھوڑنا، اور نہ پاکستان میں نہ وہاں پہ، جتنا میرے سے ہو سکا میں کر کے دکھاؤں گا. تو یہ کیا چیزیں اب دشمنی کی طرف نہیں بڑھیں گی. پہلے تو خاور صاحب اندر جائیں گے جیل میں، کنفرم ہے، 100% کنفرم ہے. رجب کا پہلا مشن ہے کہ اس کو اندر کروانا، کہ اس نے کیسے میرے اوپر. یار میں اس بات پہ حیران ہوں، اگر مر جاتا کوئی، لگ جاتی کسی کو لگ جانا، یہ اتنا بیوقوف کا بندہ ہے، تجھے عقل نہیں ہے. جو ساتھ نانی والا ہے وہ تو ویسے ہی ملنگ بندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کے بعد شاید وہ بے ہوش ہی ہو گیا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھے نا، میری بات سمجھے. اب دشمنیاں ہی ہوں گی، صاف ظاہر ہے. یہ تو جان نہیں چھوڑے گا رجب، تو پھر وہ اس کو کہتا ہے نا، وہ اس کو تو اسی چیز پہ سکون آتا ہے. وہ یہ کر جائے گا، وہ کرے گا، پھر یہ ادھر سے چیخیں آئیں گی. چیخیں آ چکی ہیں، تکلیفیں بڑھ چکی ہیں. ابھی تو دیکھیں میری بات سر، مجھے فیس کرے گا، اس کو پتہ چل جائے گا سر. لگ بھگ بزنس بند ہوں گے، سارے مسئلے مسائل ہوں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، کہ جو سورس آف انکم سب سے پہلے یہی ختم ہوں گی نا. بالکل ایسی، بالکل. اس کے بعد پھر جب بزنس بند ہو جائے گا پھر آپ خود جیل میں بیٹھا ہوگا. کیا فائدہ ہے ایسا وہ فیو لینے کا. مجھ سے جب رابطہ کیا گیا، میں نے ان کو ایک بات بولی، مجھے کہا جی آپ ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کر دیں، اور اس کے پیچھے خاور درانی صاحب نہیں ہے، جو بھی آپ کو تسلی چاہیے. میں نے کہا یار مجھے تسلی نہیں چاہیے. پھر میں نے ان کو مشورہ دیا، میں کہا دیکھو رجب کا ولاگ آتا ہے 2 دن بعد، اس سے بات کرو، آپ کے ولاگ میں چیزیں نہ ڈالے. میرے دیکھنے سے لوگ وہ نہیں کریں گے، لیکن جب وہ اپنے ولاگ میں ڈال دے گا تو اس کے بعد پھر دیکھ لینا ہوتا کیا، اور دیکھ لینا صبح کیا ہوتا ہے. صبح چیخیں نکل جائیں گی. ہم رات کو ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو تمہاری کل اپلوڈ ہوگی، لیکن چیخیں نکل جائیں گی. سر دیکھیں کہ ہر بل کے اندر ہاتھ نہیں دیا جاتا، کہیں پہ سام بھی بیٹھا بھی نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو لگا تھا پیسے کے زور پہ ہم کر لیں گے. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، دلیری بہت بڑی چیز ہے. جن لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے نا، دلیر نہیں ہوتے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، پیسوں کا بیگ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے، کام نہیں ہوتے. بالکل ایسے. اب جس بندے کے پاس پیسہ اور ساتھ دلیری ہو، ساجی وہ بہت سفر کر جاتا ہے. بات یہ ہے، وہ بہت آگے تک نکل جاتا ہے. نہیں یہ تو رجب تو ہی بیوقوف بندہ. اس کے اندر تو یہ چیزیں ہیں نا کہ اس کو ویسے ہی ان چیزوں پہ سکون آتا ہے. سر پنجاب کے لڑکوں کو، یہ رجب کو میں کہتا ہوں آپ کو ایک بات غلط ہے. رجب کو یہ یہاں سے نقصان ہوگا اگر یہ کام. سر آپ کو ایک بات بولوں، پنجاب کے جو لڑکے ہیں نا، خاص طور پہ جب یہ جوانی میں ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑا ایسے کرتے ہیں کہ جیسے بس بندہ کہ کون سے انہوں نے تمغہ مار لی. سر لڑائی جھگڑا پنجاب میں بہت زیادہ کامن ہو گیا. پنجاب کے لڑکے اب چیزیں نہیں برداشت کرتے. دیکھیں ایک تو جو خون ہے نا، خون گرم ہے ان کا، جوان خون ہے، گرم ہے، گرم خون.
جو انسان کی ایج ہوتی ہے نا 17 یہ بات میں نے سمجھائی تھی اس کو، میں کہا آپ لوگوں کا خون گرم ہے بھائی، 17 سے لے کر 30 تک مرا 30 تک جو عمر ہے نا، یہ ایسی عمر ہے کہ اس میں نا کسی بندے کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. 30 سے کے بعد آپ کو نا آہستہ آہستہ صبر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور رجب کو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اللہ کے بندے یہ چیزیں جو ہے بعد میں بڑے مصیبت بن جاتی ہیں. دلیری بھی مصیبت بن جاتی ہے. کیا اب اس کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، اس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، جان لیوا، کیا کریں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب کیا تھرو کورٹ یا تھرو پراپر لا آگے نہ جائے؟ میں تو کہوں سن کے رکھے، منڈنا تو چاہیے، کام تو کرنا چاہیے، وہ تو مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی بندہ آپ کے اوپر اٹیک کرے آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ میرے اوپر کوئی اٹیک کرے چھوڑ دیں گے؟ سر ہم دیکھیں، ہم یہاں پر بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں، جو بھی ہونا چاہیے نا لا کے تھرو ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب کیا ہے، آپ نے دیکھا جب پاکستان کے اندر وکلا نے اس پہ کیس کیا، ایک وکیل نے فیم حاصل کیا کراچی سے، دوسرے نے حاصل کیا وکلا، اس کے بعد لگ کے اینڈ تک اس کو وکلا کی وجہ سے باہر نکلنا پڑا. ایک لڑکی کو فیم ملا، سب کو پتا لگا کہ بھائی یار اس سے تو فیم ملنا ہی ملنا ہے. عائشہ نے فیم لیا سلمان سے، پیچھے اور لڑکیاں ساتھ پڑ گئیں. ٹھیک ہے، لڑکیوں کو پتا چل گیا. اب جس بندے نے اٹیک کیا ہے آج اس کو چھوڑ دیتے، اس کا نام اتنا ہائپ کریٹ کر چکا ہے، اس کو فیم نہیں ملے گا. کیا خاور درانی کو آج پاکستان کا بچہ نہیں جانتا؟ اس ولاگ کے بعد بالکل جانتا ہے. اور اگر ان کو یہی فیم چاہیے، خاور کو چھوڑ دیا، کل کو دوسرا بندہ اٹھے گا، اٹیک کرے گا، پھر فیم حاصل کرے گا. سر مجھے کتنے بندوں نے بولا کہ پیسے پکڑو رجب کے خلاف آپ ویڈیو بناؤ، ایک دفعہ آپ رجب کے خلاف ویڈیو بناؤ. یہ لوگ اتنا جیلس کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے بولا جو شاید رجب سے زندگی میں بات بھی نہیں ملے بھی نہیں ہے، کہتا ہے اس کے خلاف آپ ویڈیو بناؤ. جیلسی فیکٹر ہے نا، یہی دیکھا نہیں جاتا، کسی کی کامیابی کو دیکھ نہیں سکتے، دیکھا نہیں جاتا. تو یہی چیزیں اگر لیکن ایسے لوگ جیلسی کرتے ہیں جو زندگی میں لاہور تک نہیں گئے، بالکل ہے، ان سے ملے بھی نہیں. بالکل ایسے لوگ بھی جیلسی کر رہے ہیں یار. اور محبت کرنے والے دیکھیں وہ بھی بہت بڑے ہوئے ہیں، وہ تو پورے اس میں بڑے ہوئے ہیں. بات کرو ایک بندے کو، اس سے کیا جلسی. خیر پروگرام کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. 100 میں سے آپ کے جو ہے نا 3-4 نکل ہی آتے ہیں سر، بالکل آپ سے نفرت کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. پروگرام کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویورز بات یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اب رجب ایکشن لے گا. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں نے پہلے بھی بہت زیادہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی، وہی FIR میں نے بھی شیئر کی، آپ نے آج دیکھ لی. لیکن اب یہ معاملہ تھمے گا نہیں. یہاں پہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں. کوشش ہم ضرور کریں گے، بالکل کوشش ہم کریں گے. درانی صاحب یہ بات بول رہے جی میں اس کے پیچھے نہیں ہوں. اب سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ہو یا نہیں ہو، یہ تو اب UK کے ادارے بتا ہی دیں گے. لیکن یہ معاملہ اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر کافی نقصان ہوگا. اس لیے میں تو کہوں گا کہ اس معاملے کو رفع دفع کریں، لیکن کچھ سبق مل جائے درانی صاحب کو بھی. ہاں سیدھی سی بات ہے. اگر درانی ہے اس کے پیچھے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ پوری زندگی یاد رکھے گا کہ میں نے کس بل میں ہاتھ دیا تھا. سر کنفرم وہی ہے، اس لیے کیونکہ جب یہ اٹیک ہوا، اٹیک سے پہلے بھی انفارمیشن آ گئی. تو پھر اندھے تھے اس نے، تم نے وہ کیوں نہیں کیا جب تمہیں پتا تھا کہ وہ اس کی ایکس ہے، پھر بھی جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. جان بوجھ کے اس نے کیا کیا، رجب نے اس کو اپنا میسج بھیج دیا. جب رجب کو پتا چلا کہ وہ میرے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، رجب نے اس کو میسج بھیج دیا. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے، مجھے لگا کہ رجب کیا کرے گا، سائڈ مار لے گا، کہیں چھپ جائے گا، وہ کرے گا. اب رجب کیا ایک دن لائیو کر رہا ہوتا ہے تو رجب کیا کرتا ہے کہ بھائی اپنی نا لوکیشن چینج کر لیتا ہے. اس دن وہ وہاں پہ نہیں ہوتا جس دن پہلا اٹیک ہونا تھا. اس کے بعد پھر جب دوسرا اٹیک ہونا تھا تو اس دن کنفرم تھا اٹیک ہوگا. رجب کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی میں کیا کروں گا، لائیو تھوڑی دیر بیٹھ کے میں یہاں سے نکل جاؤں گا. او بھائی تو بیوقوف، تو جو نکلے گا تجھے رستے میں پکڑ لیں تو پھر بس وہی تو چھوڑ دے جگہ. رجب کی غلطی یہ تھی وہ وہاں پہ موجود تھا، حالانکہ اس کو پتہ بھی تھا اٹیک ہونا ہے. جب مجھے پتہ چل گیا تو رجب جس پر اٹیک ہونے سے تو پتہ ہی چل نہیں. مجھے پتہ لگنے کا مطلب یہ کہ بات آؤٹ ہوگی، بات آؤٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ رجب تک بھی پہنچ گئی. تو رجب کو اس ٹائم پہ چاہیے تھا کہ اپنی لوکیشن چینج کر دیتا، یہ سارا معاملہ ہی نہ ہوتا. لیکن اب معاملہ ہو چکا ہے، درانی صاحب نے کر، اچھی بات ہے. چلیں یہ نہ ہوتا تیسری جگہ کر لیتا زیادہ نقصان. اللہ کی ہر چیز میں خیریت ہوتی ہے. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ سب کو سنیریو میں کیا لگتا ہے. فردر جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.